الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم مفہوما حقذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلک تقدیر العزیز العلیم۔ وہ تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا، اور اس نے سورج اور چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنایا۔ یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم الحکیم۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 96 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا۔ مفہوم اور تفسیر جاننے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا فرما لیتے ہیں، پروردگار اس کا پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یا رب کریم، اس میں موجود ایک ایک لفظ کو ہمارے ظاہر اور باطن کے لیے نور و نور فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ میری پیاری اور دینی بہنوں، اس آیت میں ہم نے لفظ پڑھا فالق الاصباح، یعنی تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل اپنی مزید عظمتوں کو بیان فرما رہا ہے کہ وہ تاریکی کو چاک کر کے، یعنی تاریکی کو، اندھیرے کو ختم کر کے صبح کو نکالتا ہے۔ صبح کے وقت مشرق کی طرف سے روشنی جو ہے وہ ایک دھاگے کی طرح ظاہر ہوتی ہے، یعنی باریک سی ظاہر ہوتی ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے کہ ایک خط، یعنی ایک لائن تاریکی کو چاک کر رہی ہے۔ یہ بھی اسی کی قدرت ہے۔ اس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ مخلوق اس میں چین پاتی ہے، تاکہ دن کی جتنی بھی تھکاوٹ ہے جو وہ رات سے آرام کر کے اس کو دور کیا جا سکے۔ شب بیداری، جب رات کو، جب انسان جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، جب رات کو جاگتے ہیں اور تنہائی میں اپنے رب عز و جل کی عبادت میں چین پاتے ہیں۔ اس نے سورج اور چاند کو اوقات کے حساب کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ اس کے دورے اور سیر سے عبادات اور معاملات کے اوقات جو ہیں معلوم ہوتے ہیں۔ جیسے کہ چاند سے قمری مہینے اور سورج سے شمسی مہینے بنتے ہیں۔ چاند سے اسلامی عبادات اور سورج سے موسموں اور نمازوں کا حساب وغیرہ لگایا جاتا ہے، اور ان میں عجیب قدرت کے جو ہے وہ کرشمے ہیں۔ یہ سب زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم ریاضی اور نباتات، علم فلکیات اور علم حیوانات بھی بہت اعلیٰ علوم ہیں کہ ان سے رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل نے آسمانی زمینی چیزوں کو اپنی قدرت کا نمونہ بنایا ہے، ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو رائیگاں نہیں بنایا۔ ریاضی کا علم لگا لیں، نباتات کا علم لگا لیں، فلکیات کا لگا لیں، یعنی پودوں کا، یہ جو ہوتے ہیں آسمان میں سیارے ہوتے ہیں ان کا علم، حیوانات کا علم، جو جانوروں کا علم ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ علوم ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ لگانا چاہیں تو ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم فالق الاصباح وجاعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا اقضی عنی الدین واغنینی من الفقر ومتعنی بسمعی وبصری وقوتی فی سبیلک، کہ اے اللہ عز و جل، اے طریقی کو چاک کر کے صبح کو نکالنے والے اور رات کو آرام کا ذریعہ بنانے والے، سورج اور چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنانے والے، میرے قرض کو پورا فرما دے، میری محتاجگی سے مجھے غنا عطا فرما، اور میری سماعت، میری بصارت اور قوت سے اپنی راہ میں فائدہ اٹھانے والا بنا۔ آمین۔ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اس دعا کو یاد بھی کر لیں، اور اس کو چاہیں تو آپ لکھ کے بھی رکھ لیں تاکہ وقتاً فوقتاً اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 97، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ مفہوم یہ ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم اس کے ذریعے
خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ پاؤ۔ بے شک ہم نے علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کر دی ہیں، اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر کہیں ٹھکانہ ہے اور کہیں امانت رکھے جانے کی جگہ ہے۔ بے شک ہم نے سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں تفصیل سے بیان کر رکھی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہی ہے جس نے تم کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ساری ہے جو انسان ہے وہ سارے پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے انہی کو بنایا گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اولاد کے آنے کا ایک پروسیس رکھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جب اولاد پیدا ہوتی ہے، پھر زمین میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ٹھکانہ بنایا کہ جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں زمین میں جگہ پاتے ہیں، زمین میں رہتے ہیں، اور زمین کے اندر ہی ہمارے لیے امانت رکھے جانے کی جگہ ہے، یعنی کہ ہماری قبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے ایک نظام جو ہے یہ اس لیے بنائے تاکہ سمجھنے والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو میری ایک ایک قدرت کو دیکھو، ایک ایک چیز کو دیکھو، تمہیں نشانیاں نظر آئیں گی، تمہیں اللہ کے حق ہونے کا ایک اور نیا ثبوت ملے گا، پھر اور ایمان مضبوط ہوگا۔ ویسے تو ہم ہر چیز دیکھتے ہیں، دن رات، ہوا، گرمی، پانی، موسم، سب کچھ، بارشیں، ہر چیز دیکھتے ہیں، لیکن اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن اس میں اگر اللہ تعالیٰ کی قدرتیں دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ محبت ہونے لگ جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت اور زیادہ نصیب ہونا شروع ہو جائے، اور ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ ہم اس پہ تدبر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں تدبر کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہر چیز میں جو اللہ پاک کی نشانیاں ہیں، جو اللہ ہمیں قرآن میں بتا رہے ہیں وقتاً فوقتاً، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تدبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم جتنا غور کریں گے، جتنا تدبر کریں گے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، ہم اتنے اللہ کے قرب پائیں گے، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے اور محبت رکھیں گے۔ ویسے تو ہر مسلمان اپنے رب سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ محبت ہی اور طرح کی ہے، وہ قرابت ہی اور طرح کی ہے جو تدبر کر کے پائی جاتی ہے۔ آگے دیکھیے آیت 99، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَبًّا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر اگنے والی چیز نکالی، تو ہم نے اس میں سرسبز کھیتی نکالی جن میں سے ہم ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے ابتدائی کچے شگوفوں سے کھجور کے خوشے نکلتے ہیں جو پھلوں کی کثرت سے لٹکے ہوئے ہیں، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار نکالتے ہیں جو کسی وصف میں ایک دوسرے سے ملتے ہوتے ہیں اور کسی وصف سے جدا ہوتے ہیں۔ تم درخت کے پھل اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو، جب وہ پھل دے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ یعنی کہ کتنی خوبصورت بات بتائی جا رہی ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ عز و جل نے اپنی قدرت کی کیسی کیسی عظیم دلیل بیان فرمائی ہے کہ دیکھو پانی ایک ہے، جیسے زمین میں سب کچھ اگ رہا ہے وہ ایک ہے، لیکن اللہ عز و جل نے اس سے جو چیزیں اگائیں وہ کتنی قسموں کی ہیں، ان کے کتنے رنگ ہیں، کتنے ذائقے ہیں، کتنی خوشبوئیں ہیں، کتنے فوائد ہیں، ہر چیز میں الگ فائدہ، ہر چیز کا ایک الگ نام، ہر چیز کی ایک الگ شکل، ایک الگ رنگ، ایک الگ پہچان۔ یہ اللہ جو رب عظیم عز و جل ایک پانی سے اتنی قسم کی سبزیاں پیدا فرمانے پر قادر ہے، تو وہ ایک سور کی پھونک سے سارے عالم کو مارنے اور زندہ کرنے پر بھی تو قادر ہو سکتا ہے نا۔ لہٰذا قیامت جو ہے وہ برحق ہے۔ اگر ان ساری چیزوں پر غور و فکر کیا جائے تو وہی والی بات آ گئی نا کہ پھر ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اور خوف پیدا ہوتا ہے، اور محبت ہوتی ہے، اور قربت الہی ملتی ہے۔ اور میری پیاری اور دینی بہنوں، یہی قربت الہی تو ہمارا مقصد ہے، یہی خوف الہی تو ہمارا مقصد ہے۔ یہ پڑھنے کا، سمجھانے کا، پڑھانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو غور سے دیکھیں،
اس پہ اور غور کریں اور دیکھیں سمجھیں اور قرابت دار بن جائیں کہ واقعی اللہ کتنے غفور الرحیم ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہی ہے جو یہ ساری چیزیں بنانے پر قادر ہے، کوئی نہیں بنا سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، وہی عبادت کا اصل مستحق ہے۔ اور پھر اس کی جب عبادت کی جائے پھر لذت بھی آتی ہے، اور کیا آتا ہے، خشوع خضوع بھی آتا ہے، پھر قرابتیں بھی ملتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ تقویٰ بھی آتا ہے، خوف الہی بھی آتا ہے، گناہوں سے دور بھی ہو جاتے ہیں اور نیکیاں سے قریب بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، اب ہمیں ایک اور چیز یہاں پہ سمجھنے کے لیے ملی کہ ہم نے اب تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے، ہر چیز پر غور کرنا ہے، اللہ کی قدرت کاملہ پر غور کرنا ہے اور دیکھنا ہے یا رب کریم تم کتنے غفور الرحیم ہو، تم ہر چیز پر قادر ہو، تم ہی تو خالق ہو۔ اس بات کو سمجھنا ہے کہ واقعی رب بھی خالق ہے۔ ابھی تو ہم کہتے ہیں نا، لیکن اب سمجھنا ہے، اب کہ ہمارا عضو، ہمارا دل، ہمارے ایک ایک اعضاء بال بال گواہی دے کہ واقعی اللہ ہی قادر ہے۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں، لیکن ایک گواہی آنی چاہیے، ایک ہمارے اندر سے ایک چیز اٹھنی چاہیے، وہ چیز انشاءاللہ پھر آئے گی۔ کب آئے گی؟ جب ہم تدبر کریں گے۔ آیت نمبر 100 دیکھیے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَكُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا، حالانکہ اللہ نے تو ان جنوں کو پیدا کیا ہے، اور لوگوں نے اللہ کے لیے جہالت سے بیٹے اور بیٹیاں کر لی، حالانکہ اللہ ان کی پاکی، اللہ ان کی بیان کی ہوئی چیزوں سے پاک اور بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ سابقہ آیات جو ہم نے پہلے پڑھی، اس میں بیان کردہ قدرت دلائل اور عجائب حکمت اور انعام اکرام اور ان نعمتوں کے پیدا کرنے اور عطا کرنے کا تقاضا یہ تھا کہ اس کریم کارساز پر ایمان لاتے، لیکن اس کی بجائے بت پرستوں نے یہ ستم کیا کہ جنوں کو ہی اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیا اور ان کی اطاعت کر کے بت پرست ہو گئے، اور اللہ عز و جل کی نعوذ باللہ من ذالک بیٹے اور بیٹیاں کر لی، حالانکہ اللہ عز و جل ان کی بیان کی ہوئی چیزوں سے پاک بھی ہے اور بلند بھی ہے، اور یہ چیزیں اس کی شان کے لائق ہرگز نہیں ہیں۔ آگے دیکھیے 101، بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فرما رہے ہیں وہ بغیر کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اور اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر کیا ہے، نگہبان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی شان، عظمت اور پاکی کا بیان ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ عز و جل کی شان یہ ہے کہ وہ بغیر کسی نمونے اور مثال کے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو بنانے والا ہے، اور دوسری شان یہ ہے کہ وہ اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اولاد کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی تو بیوی ہی نہیں، اور عورت کے بغیر اولاد ممکن ہی نہیں، اور زوجہ اس کی شان کے لائق نہیں، کیونکہ کوئی شے اس کی مثل ہی نہیں، اور اولاد نہ ہونا ایک دلیل یہ ہے کہ اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، تو جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کی مخلوق ہے، اور مخلوق کبھی بھی اولاد نہیں ہو سکتی، تو کسی مخلوق کو اولاد بتانا باطل ہے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ عز و جل تمہارا رب ہے، جس کی جو صفات ذکر کی گئی ہیں اور جس کی یہ صفات ہوں، وہی کون ہے، عبادت مستحق ہے، یعنی کہ مستحق عبادت ہے، لہٰذا تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ جب اتنی چیزوں کو جانچ لیا جائے، دیکھ لیا جائے اور پھر غور نہ کیا جائے تو بڑی احمقانہ بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی قدرت پر، قدرت کاملہ پر، اپنی نشانیوں پر غور کرنے کی، تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے ایمان کو اور اچھے سے مضبوط کر سکیں، اللہ پاک کا قرب پا سکیں اور اپنی عبادتوں میں لذت پیدا کر سکیں۔ اللہ پاک اپنا فضل، کرم، رحمت سے آج کی تفسیر میں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔